السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری جو سیریز ہے کہ میں توبہ کیسے کروں، آج الحمدللہ اس کا سیکنڈ پارٹ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اللہ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں، اس سے معافی مانگتے ہیں، اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہیں سچے دل سے، تو اس کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ محض یہ کلمے ہی ادا کر دینے سے اللہ کے سامنے توبہ ہو جاتی ہے ہماری؟ توبہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ کچھ کلمے ادا کر دیں اللہ کے سامنے، اللہ سے معافی مانگ لیں تو آپ کی توبہ ہو جائے گی۔ اس کے لیے کچھ شرائط بھی ہوتی ہیں کہ آپ نے توبہ کے بعد اب کن چیزوں پر عمل کرنا ہے۔ سب سے زیادہ جو ضروری ہے وہ آپ نے توبہ کرنے کے بعد آپ نے جو گناہ کیا ہے، جس گناہ کی توبہ کی ہے، اس پر ندامت بھی ظاہر کرنی ہے کہ آپ شرمندہ ہیں اس گناہ پر۔ سنن نبی داؤد کی روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ندامت ہی توبہ ہے۔ جب آپ میں ندامت پائی جائے گی کسی گناہ کی، وہ آپ کی اصل توبہ ہوگی۔ توبہ بھی انسان وہی کرتا ہے جس میں ندامت پائی جاتی ہے، اس کے گناہوں کی ندامت پائی جاتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ فوراً گناہ سے باز آ جائیں۔ جب آپ توبہ کسی گناہ کی کر لیتے ہیں تو اس سے فوراً باز آ جائیں۔ جس طرح ہم توبہ دل اور زبان کے ساتھ کرتے ہیں نا، یعنی سچے دل سے اور زبان سے اظہار کر کے کرتے ہیں، اسی طرح ہماری توبہ عملی طور پر بھی سامنے آنی چاہیے۔ جیسے مثال کے طور پر ہم نے کسی کی حق تلفی کی ہے، ہم نے کسی کا حقوق پورا نہیں کیا، تو اب ہم اس سے باز آ جائیں، مطلب کہ اس کے حقوق پورے کریں، اس کی حق تلفی نہ کریں۔ یہ عملی طور پر اللہ کو کر کر دکھائیں کہ اگر یہ ندامت ہوتی ہے اصل میں۔ اور سب سے اہم بات جو ہماری توبہ میں ہونی چاہیے کہ توبہ خالص اللہ کے لیے ہو۔ مثلا ایسا نہ ہو کہ کسی دوسری غرض کے لیے، یعنی کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو لیکن اس پر اس کی قدرت نہیں ہوتی۔ یعنی یہ سمجھ لیں انسان چوری کرتا ہے، چوری کرنے کے لیے نکلتا ہے لیکن کچھ ملتا ہی نہیں اس کو، تو وہ ساتھ ہی توبہ کر لیتا ہے، تو یہ اللہ کے لیے توبہ نہیں ہوئی۔ یا مثال کے طور پر وہ آدمی شراب پیتا ہے تو وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے اس وجہ سے کہ ڈاکٹر نے اس کے نقصانات سے اس کو ڈرایا ہے، تو یہ خالص اللہ کے لیے گناہ چھوڑنا یا توبہ کرنا نہیں ہوتا۔ خالص ہوتا ہے صرف اللہ کے لیے، صرف اللہ کے لیے۔ ہم جو بھی عمل کرتے ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں، اللہ سے ڈر کر کریں۔ سنن النسائی میں روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ صرف اسی عمل کو قبول کرتا ہے جو خالص اس کی رضا کے لیے کیا جائے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہماری نیت بھی بہت اچھی ہونی چاہیے، ہماری نیت ہر کام میں اللہ کے لیے خالص ہونی چاہیے۔ اور توبہ کرنے کے بعد زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ہود میں کہ یقیناً نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ سب سے ضروری بات جو ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہماری موت کا وقت کسی ٹائم بھی آ سکتا ہے۔ اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ سے ملنے کا جب یقین ہوتا ہے نا، تو پھر ہم گناہوں کی طرف نہیں جاتے بلکہ نیکیوں کی طرف جاتے ہیں کہ ہم نے اللہ سے ملنا ہے، ہمارے پاس کچھ اچھا سامان ہونا چاہیے کہ ہم اس کے سامنے جب ہم اس سے ملیں تو ہمیں اس کے سامنے شرمندگی نہ ہو۔ اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمیں مرنے سے پہلے سچی توبہ نصیب فرما دے، آمین، تاکہ ہم اس کی جنت کے قابل ہو جائیں اور جنت میں رہ سکیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔